السلام علیکم، میں ہوں رائے حسنین احمد اور آج ہم پڑھیں گے کانٹریکٹ کا ٹاپک. ہم پڑھ رہے تھے ایجنسی، کانٹریکٹ آف ایجنسی. اس میں ہم نے ڈسکس کر رہے تھے رائٹس، لائبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف ایجنٹ. جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیوٹیز تو پڑھ لیا تھا، اب ہم پڑھتے ہیں رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف ایجنٹ. تو سب سے پہلے رائٹس دیکھتے ہیں. پہلا رائٹ ہے رائٹ ٹو ریٹینر. اس میں یہ کہا جاتا ہے اگر ایجنٹ کو پرنسپل اس کی جو ایجنٹ کو اس کے کام کرنے کی اس کے کانٹریکٹ کی جو اماؤنٹ فکس کی گئی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی تو وہ جو بھی رقم اسے آتی ہے ریٹرن میں وہ ضبط کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے جب تک، یا اس میں سے اپنی رقم نکال کے باقی پرنسپل کو دے سکتا ہے اپنا کانٹریکٹ پورا کرنے کے بعد. اس کے بعد نمبر 2 پہ رائٹ ٹو ریسیو ریمینشن. اس میں یہ آتا ہے کہ جو یہ بھی اس کا رائٹ ہے، یہ ایجنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ جو ڈیل کروا رہا ہے اس میں سے جو اسے کمیشن ملنا ہے یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ جو پرنسپل ہے وہ اسے اس کا کمیشن اس کی پرسنٹیج نہیں دے رہا تو اس پہ کیس کر سکتا ہے، سو کر سکتا ہے، دعویٰ دائر کر سکتا ہے. رائٹ آف لائن. رائٹ آف لائن بھی اسی طرح ہے ریٹرنر کی طرح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر پیسوں کی بات تھی، ادھر گڈس کی بات آ جاتی ہے. اگر پرنسپل اسے اس کی اماؤنٹ نہیں دیتا تو وہ اس کی گڈس اپنے پاس رکھ سکتا ہے جب تک اسے اس کا کمیشن یا اس کا پیسے نہیں مل جاتے. نمبر 4 پہ ہے رائٹ ٹو انڈیمنیفائڈ اگینسٹ کانسیکوینس آف ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اچھی مطلب گڈ فیتھ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو پھر بھی اس کا ہرجانہ وہی دے گا پرنسپل. فار ایگزامپل پارٹی اے ہے پرنسپل، بی ایجنٹ ہے اور سی تھرڈ پارٹی ہے. یہ اے کہتا ہے کہ میں نے یہ میرے پاس پراپرٹی ہے، میں نے یہ بیچنی ہے بی سے اور مجھے بیچ دو. یہ لاہور ہے، یہ اسلام آباد ہے، اور کہتا ہے یہ چیز میں آپ کو لاہور بھیج دوں گا تو آپ نے آگے بھیج دینی ہے. یہ سی سے بات کرتا ہے، اس سے کانٹریکٹ کرتا ہے، بیانہ لے لیتا ہے. دوسرے دن بی اے کو کال کرتا ہے کہ جی وہ چیز آپ نے جو دینی تھی وہ بھیج دیں. اب وہ اے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں بھیج رہا، میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا جو کانٹریکٹ ہوا یہ ٹوٹے گا تو سی بی پہ سو کرے گا، وہ جیل جائے گا یا کوئی اسے فائن وغیرہ ہوگا تو بی وہ فائن وغیرہ سب چیزیں اے سے لے گا کیونکہ اس نے گڈ فیتھ کے ساتھ اے کا کام کرنے کی کوشش کی. ادھر اے درمیان میں اے نے پہلے کانٹریکٹ توڑا، اس وجہ سے وہ بھی اس پہ سو کرے گا. بات نمبر 5 پہ رائٹ ٹو کمپنسیشن. وہی بات آ گئی، وہ کمپنسیشن بی کے پاس ایجنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ جو بھی کمپنسیشن بنے گا، جو اس کے اخراجات آئیں گے، جو جرمانہ ہوگا وہ سارا بی سے لے گا. رائٹ ان ایمرجنسی. فار ایگزامپل کوئی ایمرجنسی کی صورت حال بن جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو خراب ہو رہی ہے تو پھر ایجنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اسے ایمرجنسی میں یوز کر سکتا ہے. فار ایگزامپل کوئی پراپرٹی ہے تو ایمرجنسی ایسے کہ جو بھی اس کی پراپرٹی ہے اس کا ریٹ کم ہونے والا ہے تو ابھی اسے ایجنٹ نے آرڈر نہیں بھی دیا تو وہ ایمرجنسی میں وہ بیچ سکتا ہے تاکہ گڈ فیتھ کے ساتھ تاکہ میرے پرنسپل کا فائدہ ہو. رائٹ ٹو رینوس ہز ایجنسی. یہ بھی ایجنٹ کا رائٹ ہوتا ہے، ایجنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جب اس کا دل چاہے انکار کر سکتا ہے، اپنی ایجنسی رینوس کر سکتا ہے، ایجنسی ختم کر سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا رائٹس. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں لائبلٹی. مین تین لائبلٹیز ہیں. لائبلٹی ان ریسپیکٹ آف ڈیمیج اینڈ مس کنڈکٹ. جو بھی یہ اس کی ذمہ داری ہوگی، لائبلٹی ہوگی اگر کوئی اس کی پرنسپل کی پراپرٹی ڈیمیج ہو رہی یا کوئی اس پہ مس کنڈکٹ ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ایجنٹ ہوگا. نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں لائبلٹیز آف رانگفل ایکٹ. فار ایگزامپل ایجنٹ ادھر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس نے پرنسپل نے اسے بائک دی، یہ جی ایجنٹ صاحب میری بائک بھیجنی ہے، وہ اس بائک پہ بیٹھ کے چوری کر لیتا ہے. پولیس نے تو وہ نمبر نوٹ کیا جو گاڑی کا تھا اور جا کے پرنسپل کو پکڑیں گے، لیکن یہ جو اس نے رانگ فل ایکٹ کیا اس کی ساری ذمہ داری ایجنٹ پہ ہوگی. لائبلٹی فار ایکٹ آف سب ایجنٹ. فار ایگزامپل جو ہوتا ہے ایجنٹ وہ اپنا ایک
सब एजेंट रख लेता है बगैर प्रिंसिपल को बताए, तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो वो करेगा, मिसकंडक्ट करे या ठीक काम में जो भी काम करेगा, उसकी सारी जिम्मेदारियां एजेंट पर होंगी। आज का ये हमारा टॉपिक था। पिछले टॉपिक में आपको ड्यूटीज पढ़ाई थी, इसलिए इधर नहीं डिस्कस करिए इंशाल्लाह। मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।